فوجی بن موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. آج کی قسط بالکل مس نہ کیجیے گا اس لیے کہ آج میں آپ کو سناؤں گا فوجی کیچ اپ. ویسے بھی آج کل آپ وہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا سن رہے ہوں گے نا کہ جی فوجیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. تو اچھا ہے اس سلسلے میں یہ بات جڑتی بھی ہے کہ فوجی کیچ اپ کا قصہ میں آپ کو سناؤں. تو فوجی کیچ اپ کا قصہ بالکل نہ مس کیجیے گا, وہ اس لیے کہ آپ بہت انجوائے کریں گے. پچھلی قسط میں نے آپ کو فوجی سیارہ سنایا تھا کہ کیسے کرنل صاحب نے ایک حکم دیا کہ کل رات 8 بجے دمدار سیارہ حارث بٹالین کے سامنے آسمان سے گزرے گا, اور ایسا ہر 75 سال کے بعد ہوتا ہے. اور کیسے وہ آرڈر بدلتے بدلتے جب ایک سپاہی یا جوان کو ملا تو آرڈر کچھ اس طرح کا تھا کہ جناب 75 سالہ جنرل حارث اور کرنل صاحب کل رات 8 بجے دمدار سیارے پر بٹالین کے سامنے سے گزریں گے. تو سب یونیفارم پہن کے وہاں پہ اس کو سلوٹ کریں گے اور جناب ایسا نظارہ دیکھیں گے. تو فوجی کیچ اپ کا قصہ یہ ہے کہ فوج میں نا ٹی بریک کی بڑی اہمیت ہے. ٹی بریک کہتے ہیں کہ جناب ایک تو صبح ناشتہ ہو جاتا ہے, ایک دوپہر کو لنچ ہو جاتا ہے, ایک شام کی چائے ہوتی ہے, اور ایک رات کا کھانا ہوتا ہے. لیکن جو فوجی ٹی بریک ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ صبح 10:30 سے 11 یا آپ کہہ لیں کہ جی 10 سے 11, تو یہ فوجی ٹی بریک کا ٹائم ہوتا ہے. اور چونکہ فوجی دن بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے صبح سویرے, کئی لوگ تو فجر کے بعد نہیں سوتے, وہ فجر سے سیدھا جو ہے وہ فزیکل ٹریننگ کے لیے یا پی ٹی کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ کر کے یونیفارم پہن کے تو دفتروں میں حاضر ہو جاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں. تو دن جلدی شروع ہوتا ہے, تو اس لیے ٹی بریک کا نا فوج میں بڑا انتظار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جس طرح میں نے گیسٹ کے پروگرام میں لیا ہوا تھا تو وہ مذاق میں کہہ رہا تھا کہ سر آپ نے بڑے عرصے کے بعد ٹی بریک پہ بلایا. تو یس, فوج میں وہ آپ کو ٹی بریک کے اوپر بلاتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو ٹی بریک ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں لائک ایک عدد چائے کا کپ ہوگا, ایک عدد بسکٹ یا کیک کا پیس, اور اس کے بعد سموسا, یا کبھی کبھار کسی لیفٹینٹ کے اوپر جب جرمانہ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تیرے پہ چکن پڑ گیا. چکن پڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی بٹن صحیح نہیں باندھا یا کوئی بٹن کھلا رہ گیا. چکن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہیئر کٹ ٹھیک نہیں تھی. چکن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 2 منٹ لیٹ آئے فزیکل ٹریننگ کے لیے یا کسی ایکٹیویٹی پہ دیر سے پہنچے. تو یہ چکن نا یہ جمع ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح جو ایجوٹنٹ ہوتا ہے یونٹ میں یا کوارٹر ماسٹر ہوتا ہے, جو کہ ایک سینئر کپتان یا عام طور پہ ایک ینگ کیپٹن بھی ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا نوٹ کرتا رہتا ہے کہ بھئی کس کو کتنے چکن پڑ گئے, تو وہ لکھے ہوتے ہیں. اور 2IC صاحب جو یونٹ میں ہوتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھی چیک کر کتنے چکن ہیں, کہ سر یہ 4 جو ہیں وہ رضا کے ہیں, 2 جو ہیں وہ حارث کے ہیں, 3 جو ہیں وہ حمید کے ہیں. تو اس طرح وہ چکنوں کی تعداد لکھی ہوتی ہے. تو موسم کے حساب سے پھر 2IC صاحب کہتے ہیں کہ آج پھر جو ہے نا اس طرح کر کے 2 چکن کرا دے. تو فوجی ٹی بریک کی خوبصورتی یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ نے اس ٹی بریک کی پیسے دینے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ٹی بریک فری ہوتی ہے. تو مہینے کے آخر میں آپ کے بل میں آتا ہے کہ جناب آپ نے کتنے سموسے کھائے, کتنی چائے پی, کتنے چکن آپ کو پڑے, تو وہ سارے پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں. لیکن جب ٹریننگ کرتے ہیں آپ, تو ٹریننگ کے دوران ٹی بریک جو ہے وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ ٹریننگ میں بڑا رگڑا ہوتا ہے, اور جب بہت زیادہ رگڑا ہوتا ہے تو اس رگڑے کے دوران جو ہے نا آپ کو جب ٹی بریک ملے تو وہ اسی طرح جیسے اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے نا آپ کو کافی بڑی نعمت مل گئی ہے. تو آج جو فوجی ٹی بریک کا قصہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں, تو آج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم ٹریننگ کر رہے تھے. میں نے اتنی لمبی تمہید ٹی بریک کی شان میں اس لیے باندھی تاکہ آپ میں سے اکثر کو سمجھ آ جائے کہ یہ ٹی بریک کی کہانی ہے کیا. تو آج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جب ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ہوتے تھے کراچی کے تھے, کیا کہتے ہیں اس کا, ان کا نام تھا عدنان. تو عدنان بڑا ہی سمارٹ ہینڈسم آدمی تھا. تو لیکن یہ ہے کہ بڑا چسکورا تھا. تو عدنان جو ہے بڑا ہینڈسم آدمی تھا, بڑی اچھی پرسنالٹی اور سب کچھ, لیکن اس کو بڑا شوق تھا ٹی بریک کا. اور وہ خلوص سے دل کے ساتھ, مطلب پورے اہتمام کے ساتھ, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اس کو جو بات پسند نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا. تو مطلب ظاہر ہے کہ اگر میں 6 سموسے کھاؤں گا تو پھر 6 ضرب 30 یا 20, 120 سموسے, تو وہ کافی سارے پیسے بن جاتے ہیں. لیکن اچانک ایک دن عدنان کو یہ پتا چلا کہ کیچ اپ تو فری ہے. تو اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی کیچ اپ تو وہ چونکہ کامن ہے تو اس لیے وہ تو فری ہے. تو شغل یہ لگا کہ عدنان صاحب اس کے بعد جب ٹی بریک میں اپنا سموسا کھاتے تھے
تو آپ یقین کریں کہ وہ تقریباً کیچپ کی پوری بوتل ہی ساتھ کھا یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ ہنسی ڈال دوں کہ تو عدنان صاحب جو ہے وہ کیچپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پوری بوتل ہی کھا جایا کرتے تھے. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ کیچپ تو فری ہے, یہ ایک ہمارا وہاں پہ جوک بن گیا. اور جیسے ہم پھر کہیں پہ بھی کھانے پہ جاتے تھے کسی ریسٹورنٹ میں یا کہیں اور, تو لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے تھے عدنان اوئے کیچپ تو فری ہے, کیچپ تو فری. تو میں نے کہا کہ میں یہ قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اس طرح کی حسین یادیں جو ہیں وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں. تو یہ تھا فوجی کیچپ کا قصہ. اس لائٹ سی فوجی گپ شپ کے ساتھ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کیچپ فری تھی نا اس زمانے میں, ٹھیک ہے, اور عدنان کا جوک بن گیا کہ کیچپ تو فری ہے, تو بالکل اسی طریقے سے آج کل ایک نیا میں تو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ سوشل میڈیا بھی بالکل فری ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی شاعر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, فوجی ہے جس طرح میں ہوں, کوئی غیر فوجی ہے, سب کے سب اس ٹائم پہ انٹرنیشنل ریلیشنز, جیو پولیٹکس, حالات حاضرہ, ڈالر, فوج کے, ایون فوجی آپریشنز کے ایکسپرٹ بنے بیٹھے ہیں. ٹھیک, وہ بتائیں گے کہ جناب فلاں آرمی چیف جو ہے وہ تھکا ہوا ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی کون کیا بات کرتا ہے, لیکن ایک چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو یہ تھا نا کہ قوم کو یہ مسئلہ تھا کہ جی فوج ہر چیز کی ایکسپرٹ بنی بیٹھی ہے, لیکن میرا خیال میں کہ اب فوج کو یہ مسئلہ ہے کہ قوم جو ہے وہ بھی اب ہر چیز کی ایکسپرٹ بن گئی ہے. ٹھیک, تو پوسٹنگز, ٹرانسفر, میرا خیال میں اس جملے کو مجھے پیٹنٹ کرا لینا چاہیے کہ جی پہلے فوج قوم کو یہ مسئلہ تھا کہ جی فوج ہر چیز کی ایکسپرٹ ہے, اور ابھی فوج کو یہ مسئلہ ہے کہ قوم جو ہے وہ ہر چیز کی ایکسپرٹ بنی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی کس طریقے سے یہ حالات ہیں اور کیسے جو ہے نا مطلب وہاں پہ ہماری فوج لڑ رہی ہے, اور انہوں نے پورے سال کا ایک رن اپ دیا کہ کس طریقے سے 1000 کے قریب جو ہے, یہ 1200 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے, اور دوسری طرف 383 جو ہے افسر اور جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. ایس پی آر اگر یہ کہیں کہ جی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ان کے لیڈرز کا احترام کرتے ہیں, تو جناب آگے سے پھر ایک گردان شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا احترام کریں, کیسے آپ احترام نہیں کریں گے, آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا. بھئی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم احترام کرتے ہیں, اب خواہ اب میں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کی طرح کیوں آپ بات کو گھماتے ہیں. اچھا اینی ویز, دوسری طرف بھائی جن کے دادا حضور اس ملک میں انہوں نے پہلا مارشل لا لگایا تھا خیر سے, اور جنہوں نے فوجی عدالتوں کی بنیاد رکھی تھی, وہ آج کل خیر سے انقلاب کے نا لیڈر ہیں. لیڈر سے مراد یہ ہے کہ ٹاپ لیڈر ہیں, مطلب وہ اس ٹائم پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں. وہ آج کل نا آرٹیکل 7 پڑھاتے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اسمبلی کے اندر بھی آرٹیکل 7 کی بات کرتا ہوں, اور میں یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. آرٹیکل 7 کے مطابق جو ریاست ہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے یا تحصیل, وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن, اس کے علاوہ کوئی ریاست نہیں ہے, باقی سب جو ہیں وہ ٹول ہیں, پولیس ٹول ہے, آرمی ٹول ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ جناب مان لیا کہ ریاست جو ہے وہی ہے جو آرٹیکل 7 کے مطابق, تو حضور بات یہ ہے کہ اسی کے مطابق جب آپ سے یہ کہا جائے کہ جی سیاسی مذاکرات کر لیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہ اصلی والوں سے بات کروں گا, میں تو ان سے بات کروں. تو بھئی اس لیے تھوڑا سا یہ دیکھا کریں کہ یہ کیسی ٹیڑھی کھیر بناتے ہیں, لیکن ان کو دیکھیں کہ ادھر آپ کے سامنے جب تقریر کرتے ہیں تو یہ اس طرح بات کرتے ہیں, اور پھر جب اصل بات ہو تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ان سے بات کرنی ہے. تو اس لیے میری ان سے گزارش یہ ہے ان کو سمجھائیں جن کی مطلب جو ہے وہ انقلاب کی آپ قیادت کر رہے ہیں, اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہے آرٹیکل 7 کے مطابق اصلی ان لوگوں سے ہمیں بات کرنی چاہیے, شاید اس سے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے. اینی ویز بہت لمبا کامنٹ ہو گیا, میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. آخری بات یہ کروں گا کہ دیکھیں افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر صورتحال بڑی افسوسناک ہے. لڑائی کی اور مطلب جو ہے نا وہاں پہ جھڑپ کی خبریں آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ فوجی منموجی کی رائے میں پاکستان نے چند بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں,
اور وہ اس لیے کیے ہیں کہ بھئی ہم تقریباً مطلب جو ہے افغانستان کو بچاتے بچاتے پاکستان جو ہے وہ خود جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی قرض کی دلدل میں، اور اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بینکرپٹ ہونے کی اور دیوالیہ ہونے کی خبریں تھیں، تو اب پاکستان میں نا جو ریاست ہے اور سیاست ہے اور جو حکومت ہے اور جو اس تمام لوگ ہیں، میرا خیال میں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جناب یہ اسمگلنگ اس طرح نہیں چل سکتی، یہ ڈرائی پورٹ کے جو مزے ہیں یہ اب ختم کرنے پڑیں گے، بلکہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں، اور پچھلے 2-3 سال سے یہ ایفرٹ تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کی چیخیں جو ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ تو اب میرا جو اپنا فوجی منموجی کی سمجھ کے مطابق میرے خیال میں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں بڑی شدت آئے گی، اور شدت اس لیے آئے گی کہ یہ جو سمگلرز ہیں، یہ جو ہیروئن فروش ہیں، یہ جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، یہ جو سارے مافیاز بنے ہوئے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، یہ پوری اپنی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے حکومت کی اس کوشش کو ناکام کیا جائے۔ تو میرے خیال میں آپ کو ان دنوں میں خصوصاً خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یس سیاسی محرومیاں ہیں، یس سیاسی خلا ہیں، یس فوج کی بھی غلطیاں ہیں، یس سیاسی جماعتوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، آپ بے شک تنقید کریں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی افواج کی قدر کریں، اور ان کی جو ہے، اور اسپیشلی یہ جو ینگ بچے اور جوان، یہ جو مطلب ایسے پھولوں جیسے 27 سال 28 سال 29 سال میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کتنے شہید ہوئے ہیں، ان کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، تو ان کی بڑی قدر کریں، ان کو آپ کی محبت اور عزت کی بڑی ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ ان کے دم سے آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ سول میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ حوصلہ ہار گئے تو بھائی بڑی مشکل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے انقلاب کی باتیں آپ اتنی کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ایک سویٹ سا مطلب یہ ٹرانزیشن ہو جائے، حالات اسی طرح رفتہ رفتہ بہتر ہوتے رہیں، بجائے اس کے کہ ایک انقلاب آئے۔ آپ انقلاب دیکھ لیں جہاں جہاں آیا ہوا ہے، سیریا، شام، پھر وہ کہتے ہیں جی ان کی مثالیں نہ دیں، بھائی پھر کس کی مثال دیں؟ یہی تو نعرے مار رہے ہیں آپ، اسی طرح کا جتھا آپ بنانا چاہتے ہیں، تو انہی کی مثالیں دیں گے نا، اور کس کی مثال دوں؟ مطلب آپ کون سا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نیا خیال، نئی کوشش، نئی سوچ آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ نئے اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں، آپ اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے بڑے زبردست قسم کے گیسٹ لائن اپ کر رہا ہوں، اور یس ہم نے ایک فوجی دربار بھی کرنا ہے جس کے اندر ہم ایک لائیو ایپیسوڈ کریں گے، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوال جواب اور دوسرا ڈائریکٹ تنقید اور فوجی کیچ اپ ڈالر جو بھی آپ کے سوال ہے وہ کیجیے گا، تاکہ ان کے اوپر ہم کھل کے بات کریں۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، تو پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔